مغربی ممالک اب یوکرین کے پائلٹوں کو F-16 پر تربیت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اب بھی اہم سوال یہ ہے کہ یوکرین کو F-16 طیارے کون دے گا؟ مغربی اتحادی آج برسلز میں ہونے والی ملاقات کے دوران یوکرین کے پائلٹوں کو امریکی ساختہ F-16 طیارے اڑانے کی تربیت دینے کے منصوبے کا اعلان کریں گے۔ لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کون سے ممالک یوکرین کو F-16 طیارے فراہم کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور کتنے طیارے کب تک دے پائیں گے۔ ناروے کی فضائیہ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے فراہم کرنا مسئلے کا فوری حل نہیں ہوگا۔ میجر جنرل رولف فولینڈ کا کہنا ہے کہ یوکرین کو مغربی ممالک کے طیاروں کے پیچیدہ نظام کو سمجھنے اور استعمال کرنے میں مہارت حاصل کرنے میں وقت درکار ہوگا۔ ہم اتحادی ناروے، فن لینڈ اور سویڈن میں ہونے والی ایک بڑی فضائی مشق میں مل رہے ہیں۔ اس مشق میں 150 لڑاکا طیارے شامل ہیں، جو پوری یوکرینی فضائیہ سے کہیں زیادہ ہے۔ جنرل فولینڈ کا کہنا ہے کہ تربیت کا مقصد فضا میں برتری حاصل کرنا ہے تاکہ اس صورتحال سے بچا جا سکے جو یوکرین میں ہو رہی ہے۔ فضاؤں میں غلبہ حاصل کرنے کے لیے پائلٹ کو مہارت کے اعلیٰ معیار تک پہنچنا ہوتا ہے، جو یوکرین کے لیے فی الحال حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا F-16 طیاروں کا ایک چھوٹا سا بیڑا فراہم کرنا بھی ایک چیلنج ہوگا۔ بیلجیم کے پائلٹ پلس کو اپنے F-16 لڑاکا طیارے میں مہارت حاصل کرنے میں 3 سال لگے۔ ہمیں بیلجیم کے پائلٹ کو اس کے اصل نام سے نہیں بلکہ کال سائن استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہ ہمیں اپنا F-16 طیارہ دکھاتے ہیں جو پلس کی پیدائش سے پہلے 1970 کی دہائی کے اواخر میں ڈیزائن کیا گیا تھا۔ پلس کہتے ہیں، یہ بہت ہی اعلیٰ اڑتا ہے، لیکن طیارہ اڑانا پرواز کا سب سے آسان حصہ ہے، باقی سب زیادہ مشکل ہے، جس میں F-16 کے ریڈار، سینسر اور ہتھیار اوہے کو چلانا سیکھنا بھی شامل ہے۔ یوکرین، جس کے پاس فی الحال طیاروں کے مقابلے میں پائلٹ زیادہ ہیں، چاہتا ہے کہ پائلٹوں کی تربیت کو سالوں کے بجائے مہینوں میں مکمل کیا جائے۔ پلس یوکرین کو مغربی طیارے فراہم کرنے کی منطق کو سمجھتے ہیں۔ اپنے F-16 طیارے کے ہتھیاروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پلس بتاتے ہیں کہ یہ دشمن کے طیاروں کو تباہ کرنے کے لیے فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل اور زمین پر اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے بم ہے۔ پلس کا کہنا ہے کہ یہ بہت اہم ہے کیونکہ اب اس جیٹ طیارے کے ساتھ نیٹو کے اسلحے کے ذخیرے سے کوئی بھی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پھر یہاں ان طیارہ کی دیکھ بھال کا سوال ابھرتا ہے۔ ناروے کی فضائیہ یورپ کے دیگر ممالک کی طرح زیادہ جدید F-35 میں منتقل ہو گئی ہے، لہذا اصولی طور پر یوکرین کے لیے F-16 دستیاب ہونا چاہیے، اور لینڈ ایئر بیس پر وہ ہوائی جہاز کے انجینئروں کو تربیت دینے کے لیے اپنے 2 پرانے F-16 طیارے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں 1 سال لگ سکتا ہے، ایک سینئر ہوائی جہاز کے تکنیکی ماہر کے لیے شاید اس سے بھی زیادہ۔ 20 کمانڈر اور F-16 کے سابق پائلٹ کرنل مارٹن ٹیسلی کہتے ہیں کہ اب لڑاکا طیارے کسی کے حوالے کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ لے جاؤ۔ ان کا کہنا ہے کہ ان طیاروں کو پرواز کے قابل رکھنے کے لیے کچھ ضروریات ہوتی ہیں، جیسے سپیئر پارٹس، سافٹ ویئر اور ہتھیار وغیرہ، لیکن کرنل مارٹن ٹیسلی یوکرین کی ایئر فورس کو جدید بنانے کی ضرورت کو سمجھتے ہیں۔ ایک خاص وقت تک اگر انہیں دوسرا طیارہ فراہم نہیں کیا جاتا ہے تو ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے فضائیہ نہیں ہوگی۔ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ کے جسٹن برونگ کا کہنا ہے کہ یوکرین کو کسی بھی F-16 طیارے کو اڑانے کے لیے ممکنہ طور پر مغربی ٹھیکیداروں کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ کون سا ملک اپنے لوگوں کو جنگ کے دوران یوکرین میں بھیجنے کے واضح خطرات کو قبول کرنے کو تیار ہے۔ پروفیسر برونگ کا مزید کہنا ہے کہ اگر یوکرین کو مغربی طیارے فراہم کیے گئے تو روس کی جانب سے یوکرین کے فضائی اڈوں کو نشانہ بنانے کا زیادہ امکان ہے۔ یہ سنگل انجن والے F-16 کے لیے خطرہ ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر امریکہ ایک طویل عرصے سے یوکرین کو F-16 طیارے فراہم کرنے سے گریزاں ہے۔ یوکرین کو F-16 طیارے نہ مہیا کرنے کی وجہ روس سے کشیدگی بڑھنے کے خوف سے زیادہ ان طیاروں کو چلانے اور برقرار رکھنے کے عملی پہلوؤں کے بارے میں زیادہ ہے۔ پینٹاگون نے متنبع کیا ہے کہ یوکرین کو F-16 طیارے فراہم کرنا مہنگا اور پیچیدہ عمل ہوگا۔ اگر یوکرین کو F-16 طیارے مل بھی جائیں تو زمین پر لڑائی میں نمایاں تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔
رائل نیدرلینڈز ایئر فورس کے سابق F-16 پائلٹ لیفٹیننٹ کرنل لسوان حسین کا کہنا ہے کہ یہ ہتھیاروں کا ایک نظام کسی بڑی جنگ کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ F-16 طیارے یوکرین کو اس کی موجودہ صلاحیت کو برقرار رکھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اس جنگ کی حقیقت یہ ہے کہ روس بھی اپنی بڑی فضائیہ کے ساتھ آسمانوں پر غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ زمین پر نصب فضائی دفاعی نظام ایسا ہونے سے روکنے میں مدد کر رہے ہیں۔ یوکرین کو مزید فضائی دفاع فراہم کرنا مغرب کی فوری ترجیح رہے گی، لیکن اس کی فضائیہ کی